قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، سفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے. یہ اسلامی تقویم کا دوسرا مہینہ ہے. پچھلے مہینے میں ہم نے ماہ محرم الحرام سے متعلق گفتگو کی تھی. اس ویڈیو میں ہم اس مہینے یعنی سفر المظفر سے متعلق گفتگو کریں گے. سب سے پہلے تو ہم اس کی وجہ تسمیہ پر گفتگو کرتے ہیں، یعنی اس مہینے کو سفر کیوں کہا جاتا ہے. اس کے متعدد وجوہات بیان کی گئی ہے. نمبر 1، یہ صفر سے مشتق ہے. صفر کے معنی آتے ہیں صفر کے معنی زیرو کے آتے. اس مہینے میں لوگ مال و دولت لے کر نکل جایا کرتے تھے، اس لیے ان کا مال زیرو ہو جایا کرتا تھا. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ سفر المکان سے مشتق ہے، جس کے معنی آتے ہیں مکان کا خالی ہونا. چونکہ اس مہینے میں لوگ اشہر حرم کے ختم ہونے کے بعد سفر کے لیے، اسی طرح قتل و غارت گیری کے لیے نکل جایا کرتے تھے، اس وجہ سے اس کو سفر کہا گیا ہے. تیسری وجہ، زمانہ جاہلیت کے عقیدے کے مطابق یہ مہینہ منحوس مہینہ سمجھا جاتا تھا، اس لیے صفر البرکہ یعنی برکت سے خالی مہینہ اس کو تصور کیا جاتا تھا. یہ بھی اس کی وجہ ہوگی. ہم نے وجوہ تسمیہ اسلامی تقویم کے معنی والی ویڈیو کے تحت بتایا تھا کہ اسلامی تقویم کے جو مہینے ہیں یہ جاہلیت سے چلے آ رہے ہیں اور ان کے نام اسی حساب سے رکھے گئے تھے. اس مہینے سے متعلق زمانہ جاہلیت میں بہت ساری بدشگونیاں تھیں، کیونکہ اشہر حرم ختم ہونے کے بعد یہ پہلا مہینہ تھا. لوگ اس مہینے میں قتل و غارت گیری شروع کر دیا کرتے تھے، لڑائی جھگڑے شروع ہو جایا کرتے تھے. اسی وجہ سے اس مہینے میں بدشگونی کے خیالات اور تصورات پیدا ہوئے. اس کے مقابل میں لوگوں نے سفر کے ساتھ مظفر لگا دیا کہ یہ ناکامی نہیں کامیابی کا مہینہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ سفر عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے، نہ اس میں کوئی چیز نحوست کی ہے، نہ اس کی کوئی خصوصی فضیلت بھی وارد ہوئی ہے. نحوست اور بدشگونی یہ ایک شیطانی عمل ہے، یہ غیر اسلامی تصور ہے. فرعون کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بدشگونی لیا کرتی تھی. قرآن مجید میں مذکور ہے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ. جب خوشحالی آتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارا حق ہے، اور جب بدحالی آتی تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں سے بدشگونی لیتے. زمانے سے بدشگونی لینا یا کسی بھی چیز سے بدشگونی لینا بہت بڑا گناہ ہے. حدیث قدسی ہے بخاری اور مسلم میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے جبکہ میں خود زمانہ ہوں. بیدی الامر، تمام امور میرے ہاتھ میں ہیں، شب و روز کو میں پلٹتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ شکایت کر رہے ہیں کہ ابن آدم زمانے کو برا بھلا کہتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر. عدوہ نہیں ہے یعنی بیماری متعدی نہیں ہوتی، لا طیرۃ بدشگونی نہیں ہوتی، ولا حامۃ اور حامہ نہیں. حامہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ الو کو دیکھ کر نحوست لینا صحیح نہیں ہے، جیسے کہ آج کل بھی اس کا رواج ہے. دوسرا مطلب ہے زمانہ جاہلیت میں یہ تصور تھا کہ جب کسی شخص کو ناحق قتل کیا جاتا ہے تو اس کی کھوپڑی سے ایک پرندہ نکلتا ہے، اس کا نام حامہ ہے، اور وہ پیاسا ہو کر پانی مانگتا ہے، اور جب تک اس کا قصاص نہ لیا جائے وہ چلاتے رہتا ہے. اس کو حامہ کہا. یہ تصور بھی بے اصل ہے. ولا سفر، اور زمانہ جاہلیت میں سفر کے مہینے کو بھی بڑا منحوس سمجھا جاتا تھا، تو فرمایا کہ سفر کے مہینے میں ایسی کوئی نحوست نہیں ہوتی. اسی طریقے سے ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرک، بدشگونی لینا شرک ہے. بدشگونی شرک ہے، اللہ اسے توکل کے ذریعے ختم کر دیتے ہیں. آپ سوچیے کہ بدشگونی کتنا بڑا گناہ ہے. ایک دوسری روایت احمد اور طبرانی کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو بدشگونی کسی کام سے روک دے اس نے شرک کیا. صحابہ نے کہ اللہ کے رسول اس کا کفارہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب اس طرح کی کوئی بات آئے تو کہے لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک، اللہ خیر تیرے پاس سے آتی ہے، شر بھی تیرے پاس سے آتی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو بہرحال اسلام میں بدشگونی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عروہ ابن عامر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ بدشگونی کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا احسنها الفال،
کہ اچھی چیز ہے نیک فالی لینا. نیک فالی تو لی جا سکتی ہے لیکن بدشگونی بہت بری بات ہے. اس کے بعد ہے ولا ترد مسلمن، کسی مسلمان سے کوئی چیز کو رد نہیں کرتی. اور آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی ناگوار ناپسندیدہ چیز دیکھے تو یوں کہے اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت ولا یدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا باللہ. اے اللہ، نیکیوں کو لانے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، برائیوں کو دور کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی طاقت تیرے بغیر نہیں ہے. بہرحال یہ روایت میں فرمایا گیا ہے کہ ایسے وقت میں آدمی کو یہ دعا پڑھنی چاہیے. آج افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ اسلام کے ماننے والے ہیں، مگر آج ہم میں بھی بہت ساری ایسی نحوست کے تصورات ہمارے ذہنوں میں بھی آج آ چکے ہیں. ہم چند ایک کا اس میں ذکر کریں گے. نمبر 1، واسطہ. غیر مسلموں کے ہاں یہ تصور ہے کہ مکان اگر بنایا جائے تو دیوار فلاں جگہ ہونی چاہیے، کھڑکی اور دروازہ فلاں جگہ ہونا چاہیے. اگر اس کے مطابق نہ رکھا جائے تو اس سے شر داخل ہوتا ہے. یہ بالکل بے بنیاد اور غیر اسلامی تصور ہے. اسی طریقے سے بلیوں کے آنے جانے سے برا خیال کرنا. بعض جاہلی لوگوں کا خیال ہے کہ بلی کے آنے سے اور بلی کے سامنے سے گزر جانے سے کام رک جاتا ہے، کام خراب ہو جاتا ہے. یہ بھی باطل اور بے اثر ہے. کچھ لوگ دھاگوں اور منکوں پتھروں پہ یقین رکھتے ہیں کہ دھاگے باندھ لینے سے مصیبت نہیں آتی، چند مخصوص قسم کے منکے لگا لینے سے بیماریاں نہیں آتی، یا پتھر لگانے سے بیماریاں رک جاتی ہیں، خرابیاں اور پریشانیاں رک جاتی ہیں. یہ سب بالکل بے اصل بات ہے. کوئی بھی پتھر ہو، پتھر چاہے وہ عقیق کا کیوں نہ ہو، کسی بھی قسم کا پتھر ہو، پتھر کوئی مصیبت دور نہیں کرتا ہے. تمام مصیبتیں دور کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی ذات ہے. اسی طریقے سے کچھ لوگوں کا یہ تصور ہے کہ فلاں دن یا فلاں تاریخ منحوس ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. محرم کے مہینے میں کچھ لوگ شادی بیاہ کو منحوس سمجھتے ہیں، اسی طرح سفر کے مہینے میں کچھ لوگ شادی بیاہ کو منحوس سمجھتے ہیں. یہ بالکل بے اصل اور غیر اسلامی خیالات ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے مہینے میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی. اسی طریقے سے ایک بدشگونی کی چیز ہمارے یہاں یہ پائی جاتی ہے، مصلی کا کنارہ الٹ دینا. یعنی آدمی نماز پڑھنے کے بعد اس کا کنارہ الٹ دیتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ شیطان دوسروں کو عبادت سے روکتا ہے لیکن خود عبادت کرنے لگ جاتا ہے، اس لیے اس کو عبادت سے روکنے کے لیے یہ کنارہ الٹ دیا جاتا ہے. یہ بالکل غلط اور بے بنیاد بات ہے. شیطان دوسروں کو روکتا ہے اور خود بھی عبادت نہیں کرتا. اس طرح کا تصور رکھنا غلط ہے. اسی طریقے سے قرآن سے فال نکالنا یہ بھی گناہ ہے. ایک تو فال نکالنا گناہ، اور قرآن سے نکالنا اس کی شناعت اور بڑھ جاتی ہے. اور اس کو یوں سمجھنا کہ قرآن نے کسی کو چور کہا ہے، کسی کو غلط کہا ہے، کسی کو صحیح کہا ہے، یہ بالکل بے بنیاد اور من گھڑت باتیں ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. اسی طریقے سے ہاتھ دیکھ کر فال نکالنا. کچھ لوگ ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کے بتاتے ہیں کہ یہ آدمی بڑا اچھا ہوگا، بڑا دھنی ہوگا اور ایسا ہوگا، اور اس کی قسمت بتاتے ہیں. ایسے لوگوں کو خود اپنی قسمت کا پتہ نہیں ہوتا. یہ بالکل بے بنیاد اور غیر اسلامی تصورات ہیں جو مشرکین سے مسلمانوں پہ آ گئے ہیں. اسی طریقے سے عادات دیکھ کر، کوئی کسی کی سن پیدائش دیکھ کر یا اور کوئی عدد نکال کر، ناموں کا عدد نکال کر اچھا یا برا تصور پیش کرتے ہیں، فال نکالتے ہیں. یہ غلط بات ہے. ناموں کی گنتیوں سے کچھ نہیں ہوتا. تاریخی نام جو رکھے جاتے ہیں وہ صرف اس لیے کہ اس کے عدد کے ذریعے تاریخ محفوظ ہو جاتی ہے. باقی ایسا کچھ نہیں ہے کہ ناموں کا عدد اگر خراب نکلا اور اس میں کچھ ایسی بات ہے تو آدمی پریشانی میں مبتلا ہوگا. یہ بالکل غیر اسلامی تصور ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ شادی کی بیاہ کی تاریخوں میں قمر در عقرب کا خیال کرتے ہیں کہ فلاں جگہ پر جب ستارہ چلا جائے، فلاں برج میں ستارہ ہو تو اس وقت شادی نہیں کرنا. یہ بھی بالکل غیر اسلامی تصورات ہیں. اسی طریقے سے پرانا درخت دیکھ کر تصور قائم کر لینا کہ یہاں جنات کا بسیرا ہے، بالکل غلط بات ہے. کسی ٹیلے کو دیکھ کر ڈر جانا کہ یہاں روحیں بھٹکتی ہیں، یہ بھی غلط بات ہے. دلہن کے گھر آنے کے بعد کوئی مصیبت آ جائے تو اس کو منحوس سمجھنا یہ بالکل غلط ہے. جوانی میں کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو اس عورت کو منحوس سمجھنا بالکل غیر اسلامی تصور ہے. بیوی کی چوڑیاں ٹوٹ جائے تو اسے زوجین کے حق میں بدشگونی لینا یہ بالکل غلط تصور ہے. اگر عورت کو اولاد نہ ہو تو اس سے اسے منحوس سمجھنا بالکل غیر اسلامی تصور ہے. یا یوں سوچنا کہ فلاں آدمی صبح صبح نظر آ گیا اس لیے ہمارا کام صحیح نہیں ہوگا، یہ بھی غیر اسلامی تصور ہے.
ہاتھ میں کھجلی آئے تو یہ سمجھنا کہ آج مال ملے گا، یہ بھی غیر اسلامی تصور ہے۔ جوتے پر جوتا آئے تو سفر پیش آئے گا، یہ بھی غیر اسلامی تصور ہے۔ کوے نے اگر کائیں کائیں کر دیا، اس کا مطلب کوئی روانہ ہونے والا ہے یا کوئی آنے والا ہے، اس طرح کا سوچنا بھی بالکل غلط بات ہے۔ چند مخصوص رنگ کے کپڑوں کو مصیبت کا باعث سمجھنا، یہ بھی جو ہے بالکل غلط تصور ہے۔ شام کے وقت جھاڑو مارنے کو غلط اور ناجائز سمجھنا بالکل غلط تصور ہے۔ اسی طرح شام کے وقت ناخن کاٹنے کو غلط سمجھنا اور اس کو مضر سمجھنا غلط بات ہے۔ بچے کے اوپر پیر رکھ کے گزرنے سے یہ سمجھنا کہ بچہ بڑا نہیں ہوگا، اس کی ہائٹ جو ہے، اس کی قامت چھوٹی رہ جائے گی، یہ بالکل غیر اسلامی تصور ہے۔ اسی طریقے سے چھینک سے بشگولی لینا، کسی کام کے وقت چھینک آ جائے تو یہ سمجھنا کہ وہ کام نہیں ہوگا، بالکل غیر اسلامی تصور ہے، جبکہ حدیث میں چھینک کی تعریف کی گئی ہے اور اس کو کہا گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ سفر کی ایک رسم 13 تیزی کی رسم ہے۔ بعض جگہ مقامات پر سفر کی ابتدائی 13 تاریخوں کو بہت منحوس سمجھا جاتا ہے اور اس وجہ سے 13 تاریخ کو خاص طور سے چنے ابال کر یا چوری بنا کر تقسیم کیا جاتا ہے اور یہ تصور رکھا جاتا ہے کہ اس سے بلائیں ٹل جاتی ہے، یا اس عقیدے سے 7 قرآن مجید کو پڑھوایا جاتا ہے تاکہ بلائیں اور مصیبتیں ٹل جائے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ مہینہ بھی عام دنوں کی طرح ایک مہینہ ہے۔ اس کو منحوس سمجھنا یا اس کو مصیبت کا باعث سمجھنا بالکل غلط بات ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں یہ بھی ایک طرح کا تصور پایا جاتا ہے کہ حاملہ عورت کو میت کے قریب نہیں آنے دیتے اور سمجھتے ہیں کہ اس سے بچے پر برا اثر ہوگا، بالکل غلط بات ہے۔ اسی طرح سورج گرہن کے وقت حاملہ عورت کو چھری سے کاٹنے سے روکتے ہیں کہ اس سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کے ہاتھ پیر کٹے ہوں گے، ناقص ہوگا، کوئی عیب ہوگا، یہ بھی بالکل غلط بات ہے۔ خالی کینچی چلانے سے گھر میں لڑائی ہوتی ہے، اور جب بادلوں میں بجلی کڑک رہی ہو اس وقت بڑے بچے کو باہر نکلے تو بجلی اس پہ گر جائے گی، اس طرح کے سب بیجا تصورات ہے اور غلط تصورات ہے۔ مہمان کی رخصتی کے بعد گھر میں جھاڑو دینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، بالکل غیر اسلامی تصور ہے۔ رات کے وقت کنگھی کرنے کو غلط سمجھنا، یہ بھی بالکل غیر اسلامی تصور ہے۔ غرض ہے کہ بہت سارے آج کل بھی اس علم کے اور ترقی کے دور میں بھی ایسی بے بنیاد اور جاہلیت کی باتیں آج بھی رائج ہے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام سرے سے بشگونی کی نفی کرتا ہے، ہاں نیک فالی لینے کے اسلام میں گنجائش ہے۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب بات نہیں بن رہی تھی، مسئلہ ٹیڑھا ہوتا جا رہا تھا، تو حضرت سہل جو ایک شخص نامی ایک شخص آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اب معاملہ سہل ہوگا، اور اس کے بعد سہل ہوا۔ تو بہرحال نیک فالی لینا تو درست ہے، لیکن بد فالی کی اور بدشگونی کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ نہ کوئی مکان برا ہوتا ہے، نہ کوئی سواری بری ہوتی ہے، اور نہ کوئی عورت بری ہوتی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی چیز منحوس نہیں، کوئی دن منحوس نہیں، کوئی تاریخ منحوس نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسلامی احکام پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔